بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آئیے آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ قادیانیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہوئی۔ ایک بعثت خود آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کی اور دوسری بعثت قادیانی کی کہ قادیانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار کر دنیا میں نبی بن کر مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عقیدے کی قباحت کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ جہاں جہاں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، مثلا وضو کے بعد، اذان اور اقامت میں، نماز میں، انتقال ہو جانے کے بعد، قبر میں جواب دیتے وقت، اور اسی طرح حشر میں شفاعت کی درخواست کرتے وقت، ان سب جگہوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اور ہمارا خیال ہے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے کے بعد مرزائی کہیں گے کہ ان مقامات میں ہمارا قادیانی مراد ہے۔ تو دو بعثتیں لوگ مانتے ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اور دوسرے اس قادیانی نالائق کی۔ ان کا ایک قاضی محمد نذیر، ان کا ایک آدمی ہے مرزائی، وہ لکھتا ہے، پہلے اعتراض نقل کرتا ہے مرزا پر ہونے والا، پھر اسے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے۔ پہلے اعتراض سنیے اسی کی زبانی، کہتا ہے ایک اعتراض یہ ہے کہ مرزا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتوں کے قائل ہیں اور اپنے تئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا مصداق قرار دے کر ان کے ہم پلہ ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہ اعتراض نقل کرتا ہے، جیسے ہم لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس پر، وہ اعتراض وہ خود نقل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جواب لکھتا ہے۔ الجواب: واضح ہو کہ سورہ جمعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ضرور مذکور ہیں۔ آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت کا ذکر ہے، اور وآخرین منہم لما یلحق بہم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا ذکر ہے۔ یہ دو بعثتیں ثابت کر رہا ہے کہ ایک تو هو الذی بعث فی الامیین، کہ وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنا ایک پیغمبر بھیجا، تو اس سے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور لوگ بھی ہیں ان میں کے جو ابھی ان کے ساتھ آ کے نہیں ملے ہیں، یعنی بعد میں آنے والے لوگ۔ اس میں دوسری بعثت مراد لے رہا ہے، حالانکہ وآخرین بعد میں آنے والے لوگوں سے مراد امت کے افراد ہیں، نہ کہ نبی کا دوسرا روپ۔ اور وہ آگے لکھتا ہے کہ یہ دو بعثتیں فقط ہمارا اپنا کہنا نہیں ہے، بلکہ ان دو بعثتوں کی بات خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ بھی مانتے ہیں۔ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو بھی انہوں نے یہاں لیا ہے، جو بالکل غلط ہے، اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہو رہی۔ آگے اس عبارت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور ان دو بعثتوں کی وجہ سے ہی کہنا ہے اس کا کہ ان دو بعثتوں کی وجہ سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں تمام انبیاء سے افضل قرار پاتے ہیں۔ از احمدیت پر اعتراضات کے جوابات، صفحہ نمبر 17-18۔ تو ان کا اپنا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء سے افضل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی دو بعثتیں ہیں، ایک تو اپنے زمانے میں اور ایک قادیانی کے زمانے میں، قادیانی کے روپ میں۔ جواب یہ ہے کہ سورہ جمعہ کی جو آیت تم نے پیش کی ہے هو الذی بعث والی، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کے لیے رسول تھے، اسی طرح جن لوگوں نے آپ کی صحبت کو نہ پایا، آپ ان کے لیے بھی رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تفسیر عثمانی صفحہ نمبر 733۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ اکرام کے لیے نبی تھے، ایسے وہ آخرین منہم، اور لوگوں کے لیے بھی نبی ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی نبی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کے نہیں ملے ہیں، بعد میں آنے والے ہیں صحابہ اکرام کے بعد،
ان لوگوں کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نبی ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا یہاں ختم نبوت کا معنی نکل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں آنے والی امت کے لیے بھی جب نبی بن گئے تو کسی اور نبی کی ضرورت کیسے پڑ گئی۔ دوسری بات کہ اتنے بڑے دعوے کے لیے ان لوگوں کو نہ قرآن پاک سے کوئی دلیل ملی، اور ظاہر بات ہے کیسے دلیل مل سکتی ہے، بالکل جھوٹی بات ہے، اور نہ حدیث پاک سے، اور نہ امت کے کسی ذمہ دار مفسر، محدث، متکلم یا فقیہ سے کوئی ان کو دلیل ملی، کیسے مل سکتی ہے؟ بالکل جھوٹا دعویٰ، جھوٹی باتیں ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نامکمل عبارت پیش کرنے کی یہ جسارت کر رہے ہیں، جیسا کہ فرق باطلہ کا اپنا طریقہ کار ہے کہ جس آیت سے یا پھر یہ کہ کسی کی عبارت کے ایک معمولی سے ٹکڑے سے جب ان کی بات معلوم ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، تو اسی کو لے لیتے ہیں، حالانکہ آیت کا اگلا ٹکڑا یا عبارت کا اگلا حصہ اس کی بالکل تردید کر رہا ہوتا ہے، اسے وہ چھپا دیے ہوتے ہیں۔ یہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں، ان کی عبارت پیش کر رہے ہیں ہم، فرماتے ہیں کہ اقول الفرقۃ الناجیۃ هم الاخذون فی العقیدۃ والعمل جميعا بما ظهر من الكتاب والسنہ وجرى علیہ جمہور الصحابۃ والتابعین، یعنی میں کہتا ہوں کہ نجات پانے والا فرقہ وہ ہے جو عقیدہ اور عمل دونوں میں اس کو لینے والا ہو، جو کتاب اللہ سے ظاہر ہو اور جس پر جمہور صحابہ اور تابعین چلے ہوں۔ صاف صاف اس میں فرمایا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا نظریہ کتاب و سنت کے ظاہر سے ثابت ہے؟ کیا کتاب و سنت میں کہیں مرزا قادیانی کے نبی ہونے کی صراحت پائی جا رہی؟ اور کیا جمہور صحابہ و تابعین تو بجائے خود کسی ایک صحابی یا تابعی سے یا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مرزا قادیانی کی آمد کا نظریہ دکھا سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر بالفرض حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قادیانی جیسا کوئی دعوے دار اٹھتا تو اس کی تکفیر میں ذرا سستی نہ کرتے، سب سے پہلے اسے کافر قرار دیتے۔ شاہ صاحب کی عبارت جو پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل نبی کی امت خیر الامم ہے۔ شاہ صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افضل نبی کی امت، چونکہ افضل نبی کی امت ہے تو امت بھی خیر الامم ہوگی، ساری امتوں میں افضل ہوگی۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس امت نے پوری ذمہ داری سے اس دین کو ٹھیک اگلی نسلوں تک پہنچایا ہے، اس لیے اس امت کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں بعثت کی نسبت امت کی طرف ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا کہ شاہ صاحب خود دو بعثتوں کو مان رہے ہیں، پوری طرح جھوٹی بات ہے، اور شاہ صاحب پر بہتان ہے اور تہمت ہے۔ جھوٹی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے آدمی سہارا ایسی عبارتوں کا لیتا ہے جو بالکل نامکمل ہوتی ہیں، ایسی عبارتوں کو پیش کرتا ہے جو ناقص ہوتی ہیں، بات کی عبارتیں پیش نہیں کرتا ہے۔ اگر بات کی عبارتیں لے لی جائیں تو پھر وہ بات کی عبارتیں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیتی ہیں اور اس غلط فہمی کو دور کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تھی ان کی بیجا عبارتوں کو پیش کر کے اپنی بات کو ثابت کرنے کی سازش۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے امت کی حفاظت عطا فرمائے اور مرتے دم تک ختم نبوت کے عقیدے پر ہم لوگوں کو برقرار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔